اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آیتیں ان کے ایمان کو مضبوط کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ جب یہود و نصارہ نے کہا کہ ہمارا اور مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے تو ہم عذاب کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں، تو اس خیال کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی یہی نیکی وہ کمال نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھے اور آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں اور نبیوں پر یقین رکھے، اور مال کی محبت اور اپنی حاجت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں مال دے، اور نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور ان عقیدوں اور اعمال کے ساتھ ان کے یہ اخلاق بھی ہوں کہ جب وہ کسی جائز کام کا عہد کر لیں تو اس عہد کو پورا کریں، اور وہ تنگ دستی میں، بیماری میں اور لڑائی کے سخت وقت میں مستقل مزاج رہنے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو متقی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں، ان کی کوئی اولاد کہاں ہو سکتی ہے جبکہ ان کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا یہ تو بتاؤ کہ زمین میں جو بیج تم ڈالتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے تم نے برسایا یا ہم اس کے برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں، تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو جن سے آگ پیدا ہوتی ہے ان کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بیج اور گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں۔ وہی تو اللہ تعالیٰ ہے جن کی ایسی قدرت ہے، پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں اس کے غیر کی طرف چلے جا رہے ہو؟ وہی اللہ صبح کو رات سے نکالنے والے ہیں، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا، اور اس نے سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا، اور ان کی رفتار کا حساب ایسی ذات کی طرف سے مقرر ہے جو بڑی قدرت اور بڑے علم والے ہیں۔ اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے رات کے اندھیروں میں خشکی اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو، اور ہم نے یہ نشانیاں خوب کھول کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو بھلے اور برے کی سمجھ رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جنہوں نے تم کو اصل کے اعتبار سے ایک ہی انسان سے پیدا کیا، پھر کچھ عرصے کے لیے تمہارا ٹھکانہ زمین ہے
پھر تمہیں قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بے شک ہم نے یہ دلائل بھی کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جنہوں نے آسمان سے پانی اتارا اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے نباتات کو زمین سے نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی، اور اس کھیتی سے ہم ایسے دانے نکالتے ہیں جو اوپر تلے ہوتے ہیں، اور کھجور کی شاخوں میں ایسے گچھے نکالتے ہیں جو پھل کے بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ایسی ایک پانی سے انگور کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل رنگ، صورت، ذائقہ میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بعض ایک دوسرے سے نہیں بھی ملتے۔ ذرا ہر ایک پھل میں غور تو کرو، جب وہ پھل لاتا ہے تو بالکل کچا اور بد مزہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے پکنے میں بھی غور کرو کہ اس وقت تمام صفات میں کامل ہوتا ہے۔ بے شک یقین والوں کے لیے ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں کے رب ہیں اور زمینوں کے بھی رب ہیں، اور تمام جہانوں کے رب ہیں، اور آسمانوں اور زمین میں ہر قسم کے بڑائی انہی کے لیے ہے، وہی زبردست اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ یوں کہا کیجئے کہ اے اللہ، اے تمام سلطنت کے مالک، آپ ملک کا جتنا حصہ جس کو دینا چاہے دے دیتے ہیں اور جس سے چاہے چھین لیتے ہیں، اور آپ جس کو چاہیں عزت عطا کریں اور جس کو چاہیں ذلیل کر دیں، ہر قسم کی بھلائی آپ ہی کے اختیار میں ہے۔ بے شک آپ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہیں، اور آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور آپ ہی دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، یعنی آپ بعض موسموں میں رات کے کچھ حصے کو دن میں داخل کر دیتے ہیں جس سے دن بڑا ہونے لگتا ہے، اور بعض موسموں میں دن کے حصے کو رات میں داخل کر دیتے ہیں جس سے رات بڑی ہو جاتی ہے، اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکالتے ہیں اور بے جان چیز کو جاندار سے نکالتے ہیں، اور آپ جس کو چاہے بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور غیب کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، ان خزانوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور تری کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اور درخت سے کوئی پتا گرنے والا ایسا نہیں جس کو وہ نہ جانتے ہوں، اور زمین کی تاریکیوں میں جو کوئی بیج بھی پڑتا ہے وہ اس کو جانتے ہیں، اور ہر تر اور خشک چیز پہلے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو رات میں تم کو سلا دیتے ہیں، اور جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو اس کو جانتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہی تم کو نیند سے جگا دیتے ہیں تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری کی جائے، آخرکار تم سب کو انہی کی طرف واپس جانا ہے، وہ تم کو ان اعمال کی حقیقت سے آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ ان سے کہیے، کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کے خالق ہیں، اور وہی سب کو کھلاتے ہیں اور انہیں کوئی نہیں کھلاتا، کہ وہ ذات ان حاجتوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے بھرے پڑے ہیں، مگر پھر ہم حکمت سے ہر چیز کو ایک معین مقدار سے اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا یہ لوگ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی جمع کر کے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو بھی ان کے مقدر کی روزی پہنچاتے ہیں اور تمہیں بھی، اور وہی سب کی سنتے ہیں اور سب کو جانتے ہیں۔